ایک خاندان میں جھگڑا چل رہا ہے، والد صاحب، اب عجیب بات دیکھیں، کلفٹن یعنی اس اچھے ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں، کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں، مگر بھائی بہنوں میں ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ جناب کسی کو وراثت نہیں ملی ہے۔ اچھا وراثت نہیں مل رہی، پراپرٹی بک نہیں رہی، انہی کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ بیچارے وہ رکشا چلا رہے ہیں، اور جناب وہ کروڑ پتی ماں باپ کے بیٹے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ ایک بار مجھے کوشش کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا بھائی جب ماں باپ اتنے چھوڑ کر گئے ہیں، سب بھائی بہن بیٹھے ہیں اور تقسیم کر لے۔ تو پتہ بہنوں کی طرف سے کیا پیغام آیا کہ ہم جناب پورا حصہ لیں گے اور بھائی کو بھی پورا حصہ ملنا چاہیے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے، کہیں عورت زیادتی کر رہی ہے، کہیں مرد زیادتی کر رہے ہیں، زیادہ تر مردوں کی طرف سے زیادتی سامنے آتی ہے۔ مگر آپ سوچیں کہ یہ وہ مسٹیک ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں جو اسلام سے پہلے ہوتی تھی، مگر آج اسلام کے بعد بھی کوئی وراثت۔ اچھا پھر بھائی لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کہ جناب اب تقسیم کریں گے تو کاروبار ختم ہو جائے گا، اب ابو کا چلتا کاروبار ہے، اگر بہنوں کو حصہ دیں گے تو ہماری پراپرٹیاں بیچنی پڑ جائیں گی، ابھی پراپرٹی کا ریٹ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بیچیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، تمہاری 10 سال سے پراپرٹی نہیں بک رہی، بہن کو ضرورت ہے، اس کو بیچاری کو علاج کرانا ہے، اس کو اپنے بچوں کی شادیاں کروانی ہے، اس کو اپنا گھر لینا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کنٹرول تو نہیں ہے نا۔ مگر اللہ دیکھ رہا ہے، جس کا جو حق ہے وہ وقت پر دیجیے۔ اور یہ والدین کا بھی ہمیں تھوڑا سا اس میں ایک کردار ادا کیجیے، جو والدین حیات ہیں۔ دیکھیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے یہاں اصل میں بات نہیں کرتا کوئی کہ یار ابھی سے اپنے مرنے کی بات کیوں کریں، بھائی ابھی کر لینا، بعد میں یہی بچے آپ کے لڑیں گے۔ جن ماں باپ نے زندگی میں بچوں کی اچھی تربیت کی، مرنے کے بعد وہ سارے بچے جڑے ہوئے ہیں، محبت سے پیار سے بھائی بہن رہ رہے ہیں، اور جہاں بتایا ہی کچھ نہیں، سمجھایا ہی کچھ نہیں، وہاں ہم نے گھروں میں لڑائیاں دیکھی ہیں۔ اچھے خاصے گھرانے کے بچے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں کیونکہ بھائی ابو نے یہ کہا تھا، امی نے یہ کہا تھا۔ اچھا ایک اور مسٹیک بھی کرتے ہیں ماں باپ، چلیں یہ بات بھی میں کر لوں، وہی بات دین سے دوری ہے۔ بھائی مثال کے طور پہ ماں کسی بچی کے گھر پہ گئی اور جا کر کہہ دیا بیٹا مرنے کے بعد جو ہے نا میرا سونا جو ہے نا وہ تم نے لے لینا ہے۔ ابو کسی بیٹے کے گھر پہ گئے، کہا بیٹا وہ جو میں انتقال ہو جائے نا میرا پلاٹ تم نے لے لینا ہے، تمہارا ہے یہ پلاٹ۔ اچھا کسی بیٹے کو کہہ دیا یہ گھر تمہارا ہے، کسی کو کہہ دیا فلاں چیز تمہاری، بتایا کسی کو نہیں، خود دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک بچہ کہہ رہا امی نے مجھے یہ کہا تھا، ابو نے مجھے یہ کہا تھا۔ او اللہ کے بندوں، اگر آپ نے کوئی ایسی وصیت کرنی بھی ہے تو سارے بچوں کو جمع کریں، ایک پیپر بنائیں نا، اور بتائیں کہ میرے مرنے کے بعد پہلے تو تقسیم شریعت کے مطابق ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بچے کا حق کم کر دیں، کسی کا زیادہ کر دیں۔ جو شریعت نے کہا ہے اس کے مطابق آپ سب کو بٹھا کے سمجھا دیں اور سب بتا دیں۔ بلکہ یہاں تو میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ شریعت نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد ہمارے مال کا زیادہ سے زیادہ 1/3، 1/3 جو ہے وہ ہم کسی اچھے کام میں وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مال دیا ہے تو آپ یہ بھی وصیت کریں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد مثال کے طور پہ آپ کے مال کا 30%، 20%، 25% کسی صدقہ جاریہ والے کام میں کیا جائے، باقی بچوں میں شرعی حساب سے تقسیم ہو جائے۔ اگر یہ وصیت آپ کر جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جتنا بھی سرمایہ ہے اس کا 20-25% آپ ہی کے لیے خرچ ہو جائے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی کنواں، کوئی یتیم خانہ، بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں، آپ کو جو پسند آتا ہے، کسی اچھی تنظیم کو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو دے دینا، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں گے، تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن کلیئر کر کے جائیں، جھگڑا چھوڑ کے نہ جائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔